أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. سورہ نمبر 25 آیت نمبر 71 اور 72. اللہ کے خاص بندے، رحمان کے اسپیشل بندے جن پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہونے والی ہے قیامت کے دن، اور اللہ تعالیٰ جن کو اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا، ان کی صفت اور ان کی خوبیاں وہ کیسے ہوتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ اس لیے جگہ جگہ اس کو مینشن کرتا ہے تاکہ اس کتاب کو پڑھنے والے یہ دیکھیں کہ میرے اندر یہ کوالٹی ہے کہ نہیں، میں اللہ کے خاص بندوں میں ہوں کہ نہیں. تو فرمایا کہ وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، جو توبہ کر کے معافی مانگ کر کے گناہوں سے پلٹ آتا ہے اور نیک اور اچھے کام کرتا رہتا ہے، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، تو وہ اللہ کی طرف اس طرح پلٹتا ہے جیسا کہ پلٹنے کا واپس آنے کا حق ہے. اس کا کیا مطلب ہو؟ ایک انسان گناہوں کی زندگی پہ تھا، غلط کاموں میں پڑا تھا، تو وہ اللہ سے دور ہوتا جا رہا تھا، شیطان سے قریب ہوتا جا رہا تھا، جہنم میں گرنے والا تھا. لیکن جیسے وہ یو ٹرن لیتا ہے اللہ کی طرف اور گناہوں سے معافی مانگ کر کے نیکیوں کی طرف چل دیتا ہے، تو چونکہ اللہ ہی کی طرف اسے لاسٹ میں پلٹنا ہے، اب اگر دنیا میں ہی وہ اللہ کی طرف واپس آ گیا تو اسے اسی طرح واپس آنے کا حق ہے، اس لیے کہ اس کے علاوہ کوئی راستہ ہی نہیں. کہاں بھاگ کے جائیں گے؟ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ سے بھاگ کر کے تم کا وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا، جب تم اس سے الگ ہٹو گے، دور جاؤ گے، تو تمہیں کوئی سر چھپانے کی بھی جگہ نہیں ملے گی، بچانے کی کوئی شیلٹر تمہیں نہیں ملے گا، کوئی پناہ تمہیں نہیں ملے گی، کوئی بچانے والا نہیں ملے گا. وَلَن تَجِدَ مِن دُونِهِ مُلْتَحَدًا. تو غور کیجیے، انسان آیا کہاں سے؟ اللہ کے پاس. دنیا میں اسی کی سلطنت، اسی کی بادشاہی، اسی کی کنگڈم سے گھرا ہوا ہے، بھاگ نہیں سکتا. یعنی نہ انسان زمین پھاڑ کے کہیں اور جا سکتا ہے، نہ آسمان چیر کے آسمان کے کناروں سے کہیں اور جا سکتا ہے. اور جب لاسٹ میں موت آنی ہے تو پھر پلٹا کر کے اسی کے پاس جانا ہے. تو آیا اسی کے پاس ہے، جانا اسی کے پاس ہے،
اب اس بیچ کی جو زندگی ہے 60-70 سال کی، اگر اس سے دور بھاگتا ہے تو اس کا کیا انجام اور کیا حشر ہوگا؟ اس لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ جو پلٹ آتا ہے وہ اسی لائق ہے کہ اسے پلٹ آنا چاہیے، ورنہ اس کو دوسری کہیں جگہ ملے گی نہیں۔ دوسری چیز، اچھا اس میں ایک اور چیز سمجھیے، اگر آپ کسی اور کے پاس معافی مانگنے جاتے ہیں، یہ بہت اہم پوائنٹ ہے۔ دنیا میں اگر کوئی نوکر اپنے مالک کی کا کوئی حکم توڑ دیتا ہے، کوئی بات نہیں مانتا ہے، بھاگ جاتا ہے، پھر جب اس کے پاس آتا ہے تو اسے ذلیل کرے گا، اسے اپنے احسانات یاد دلائے گا، میں نے تیرے ساتھ یہ کیا، تمہیں اتنا تنخواہ دیتا تھا، تمہارے ساتھ یہ احسان کیا، تم نے ہمیں یہ صلہ دیا، اور اس کے بعد دل چاہے گا تو پیٹ کے بھگا دے گا، نہیں تو رکھ لے گا، اگر اسے ضرورت ہوگی تو رکھے گا، نہیں تو واپس بھگا دے گا۔ لیکن ایک اللہ ہی ہے کہ انسان جیسے ہی اللہ کے سامنے آ کے سرنڈر کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ یہ نہیں کہتا کہ تم نے اتنے بڑے بڑے جرم کرنے کے بعد آئے ہو میرے پاس معافی مانگنے کے لیے، گیٹ آؤٹ، میں تمہیں معاف نہیں کروں گا، ایسا نہیں بولتا، بلکہ اسے کہا جاتا ہے کہ جو اللہ کی طرف چل کے آتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کی طرف دوڑ کے آتا ہے اور اسے اپنی رحمت میں سمیٹ لیتا ہے۔ کیا مقام ہے! اسی لیے ایک اکبر الہ آبادی ایک بہت بڑے شاعر ہیں، انہوں نے کہا کہ کسی کا در اونچا ہے اتنا، در کا مطلب دروازہ، گیٹ، کسی کا در اونچا ہے اتنا کہ سر جھک کر بھی اونچا ہی رہے گا، یعنی اللہ ہی کا وہ در ہے، اسی کی وہ ذات ہے کہ اگر اس کے سامنے سر جھکائیں گے تو ہمارا سر نیچے نہیں جائے گا، ذلیل نہیں ہوگا، بلکہ اور اوپر اٹھے گا۔ اور ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، لوگ کیا کہیں گے؟ ہنسے جانے سے جب تک تم ڈرو گے، زمانہ تم پہ ہنستا ہی رہے گا۔ تو وہی وہ ذات ہے جس کی طرف انسان کو پلٹ کے جانا ہے۔ اسی لیے انسان کو جیسے ہی کوئی غلطی اور گناہ ہو اسی دنیا میں پلٹ آنا چاہیے، اس لیے کہ اس دن جب اگر فرشتے اٹھا کے واپس لے کے جائیں گے مجرم کی طرف، تو اس دن پھر معافی نہیں ہونی ہے۔ ایک آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ ان لوگوں کے لیے معافی نہیں ہے، وَلَيْسَتِ التَّوْبَةُ لِلَّذِينَ يَعْمَلُونَ السَّيِّئَاتِ، معافی ان لوگوں کے لیے نہیں ہے کہ جو برائیوں پہ برائیاں کرتے رہے حَتَّى إِذَا جَاءَ أَحَدَهُمُ الْمَوْتُ، یہاں تک کہ جب موت کا فرشتہ سامنے آ کے کھڑا ہو گیا کہ چلیے اب وقت ختم ہو گیا آپ کا، تو موت کو دیکھ کر کے کہنے لگے انی تبت الآن، اب میں توبہ کر رہا ہوں، معافی مانگ رہا ہوں۔ ایسے لوگوں کی معافی نہیں، ان کو سزا ملے گی۔ ہاں، اس سے موت سے پہلے انسان معافی مانگ لے تو اللہ تعالیٰ معاف کر سکتا ہے، لیکن موت چونکہ کب آئے گی معلوم نہیں ہے، ابھی آئے گی کل آئے گی، اس لیے انسان کو ہر وقت معافی مانگ کر کے اللہ کے نیک راستے پہ چلتے رہنا چاہیے، تیاری کی حالت میں رہنی چاہیے کہ موت آئے تو اللہ کی فرما برداری کی حالت میں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں بھی اپنے خاص بندوں میں شامل ہو۔